السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه وما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہم بڑے عارضی وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجَعُ. دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کے نکال لے. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجَعُ. انگلی کو جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آخرت. ہم پیدا جب ہوئے ہیں تو ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ نے جب اس کو تخلیق کیا تو اس نے وجود پایا، لیکن اب یہ آیا ہے تو اب ہمیشہ کے لیے آیا ہے. انسان 5 قسم کے دور سے گزرتا ہے. اس کی زندگی کا پہلا دور اس کی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. وہاں بھی اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے. زندگی کے پورے آثار وہاں ہوتے ہیں. اس کی دھڑکن ہوتی ہے، اس کی رگوں میں خون بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی تنگ جگہ کو اپنا کل جہان سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے جب دنیا میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے میری دنیا چھین لی، مجھ سے میرا جہان چھین لیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونٹی کے انڈے کے اندر جو اس کا بچہ ہے، چونٹی کا انڈا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، لیکن اس انڈے کے اندر جو اس چونٹی کا بچہ ہے، وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ انڈا ہی میری کل کائنات ہے. تو انسان بھی دنیا میں آ کر دنیا کو اپنی کل کائنات سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان ماں کے پیٹ سے جب دنیا کے جہان میں آتا ہے، اب دنیا میں 50 سال 60 سال 70 سال جس کو اللہ جتنا رہنا یہاں مقدر فرماتے ہیں، اس کی اس زندگی کے اعتبار سے اس کی ماں کی پیٹ والی زندگی انتہائی مختصر ہوتی ہے. وہ اتنی مختصر ہوتی ہے کہ اس زندگی کو وہ زندگی کا حصہ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ اپنی تاریخ پیدائش سے ہی اپنی زندگی کا حساب لگاتا ہے، اور اس سے پہلے کی زندگی اس کو وہ زندگی کے اندر نہیں گردانتا. وہ اتنی مختصر زندگی ہوتی ہے. اب 60 سال کے مقابلے میں 9 مہینے یا 5 مہینے جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے چوتھے مہینے، تو اس کی کیا اوقات ہے. 70 سال کے مقابلے میں
5 مہینے کی کیا حیثیت ہے؟ اب وہ 60 سال 70 سال یہاں رہا، اس کے بعد ایک اگلا جہان شروع ہوتا ہے، قبر کا جہان۔ قبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر عالم برزخ، وہ ایک حقیقی زندگی ہے، ایک بہت بڑی طویل زندگی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ابھی تک قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کب تک پڑے رہیں گے؟ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے، کب تک وہ قبروں میں پڑے رہیں گے؟ اور ہم نے بھی مرنا ہے، ہم کب تک قبر میں پڑے رہیں گے؟ قیامت کا تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو دنیاوی 60 سال کی زندگی کے مقابلے میں قبر کی زندگی بہت طویل ہوتی ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیاوی 100 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی ہزاروں سال کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جب قبر کے جہان سے انسان نکلتا ہے، پھر اس کا سامنا روز جزا سے ہوتا ہے، اس کا سامنا قیامت کے دن سے ہوگا، مقدارہ 50,000 سنہ، اور وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب 50,000 سال کے مقابلے میں قبر کی زندگی بہت مختصر لگے گی۔ دنیا کی زندگی تو رہ گئی کہیں دور، بہت دور، بہت مختصر، اور قبر کی زندگی 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں انتہائی مختصر لگے گی۔ اور پھر قبر کی زندگی سے جب اللہ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے، وہاں سے ابد الآباد کی زندگی شروع ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ کروڑوں سال گزر جائیں گے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، اور کروڑوں گزر جائیں گے، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب سال گزر جائیں گے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اس ابد الآباد کی زندگی میں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ دنیاوی زندگی انتہائی مختصر، دنیاوی زندگی کو وہ اسی لیے ترجیح نہیں دیتے تھے کہ یہ تو ہے دار الامتحان ہے، یہاں تو ہم آئے ہی آخرت کی تیاری کے لیے ہیں، یہاں تو ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا ہم اس زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس مختصر ترین زندگی میں کتنی مختصر ہے، تو اسی لیے قیامت والے دن جب اللہ رب العزت مجرمین سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم زمین پر کتنا رہ کے آئے ہو، تم زمین میں کتنی دیر ٹھہرے تھے، اب وہ دنیاوی زندگی تو ان کی نظروں سے ویسی اوجھل ہو چکی ہوگی، وہ تو ایک بہت بڑی زندگی قبر کی زندگی بھی گزار کے آگے 50,000 سال کے دن کے اندر وہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے 60 سال 50 سال ان کو ایک دن یا ایک دن کا بھی حصہ، ایک چھوٹا سا حصہ لگے گا۔ وہ کہیں گے لبثنا فی الارض لبثنا یوما او بعض یوم فی الارض عدد سنین، کہ یا اللہ جی ہم تو ایک دن نہیں، ایک دن تو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک دن سے بھی کم دنیا کے اندر رہ کے آئے ہیں، کہ وہ 50,000 سال کا دن اس میں وہ اس وقت موجود ہوں گے، 50,000 سال کے دن میں قبر کی طویل ترین زندگی وہ گزار چکے ہوں گے، تو دنیاوی زندگی ان کو ایسے ہی مختصر لگے گی جیسے ہمیں دنیا میں آ کر ماں کے پیٹ کی زندگی انتہائی مختصر، بلکہ ہم اس کو گردانتے نہیں ہیں، اسی طرح قیامت والے دن دنیاوی زندگی اتنی مختصر لگے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک بہت بڑی زندگی سامنے ہے، ایک بہت بڑے جہان کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہت بڑے جہان کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، سفر بہت طویل ہے، توشہ ساتھ لے لو، اعمال صالحہ کا توشہ، حسن اخلاق کا توشہ،
لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کا توشہ، وعدہ کو پورا کرنے کا توشہ، ماں باپ کی خدمت کا توشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا توشہ اپنے ساتھ لے لو۔ سفر بہت طویل ہے، بغیر توشے کے نہیں کٹے گا، بہت طویل سفر ہے۔ اور فرمایا بوجھ کم رکھنا، ذمہ داریوں کا بوجھ کم رکھنا، بہت زیادہ نہ اپنے آپ کو دنیا میں پھنسا لینا، بوجھ کم رکھنا۔ گھاٹی بہت دشوار ہے اور سارا بوجھ اپنی کمر پر لاد کر چڑھنا پڑے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ کم رکھنا، بوجھ کم رکھنا، بہت دشوار گھاٹی ہے جس پہ چڑھنا ہے، اور سارا بوجھ اپنی کمر پہ لاد کے چڑھنا پڑے گا۔ لہٰذا بوجھ کم رکھنا اور عمل خالص رکھنا، کہ پرکھنے والا بڑا باریک بین ہے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا۔ عمل خالص رکھنا، پرکھنے والا بہت باریک بین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے چار قسم کے ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں۔ منہم من یحیی مؤمنا، من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت مؤمنا۔ اس میں سے خوش قسمت وہ ہیں جو پیدا بھی ایمان والے گھر میں ہوتے ہیں، پھر ایمان والی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایمان پر ان کی موت آتی ہے۔ ایک قسم یہ ہے۔ فرمایا دوسری قسم یہ ہے منہم من یولد کافرا، جو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ویحیی کافرا، اور کافرانہ زندگی ہی بسر کرتے ہیں، ویموت کافرا، اور کافر حالت میں ہی ان کو موت آ جاتی ہے۔ اور تیسری قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہم من یولد کافرا، جو کافر پیدا ہوا، ویحیی کافرا، اور کافرانہ زندگی بسر کی، ویموت مؤمنا، لیکن اس کی خوش قسمتی اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی کہ مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ اور چوتھی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہم من یولد مؤمنا، جو ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، ویحیی مؤمنا، اور حالت ایمان میں ہی اس نے زندگی بسر کی، ویموت کافرا، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیا کہ حالت کفر میں موت آ گئی۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایمان کو بچا کر لے جانا یہ ایمان والے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان پر موت آ جانا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ کے مقربین، اللہ کے عارفین کانپ کانپ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ میں نے عبید اللہ بن جہش کا واقعہ بیان فرمایا تھا۔ عبید اللہ بن جہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، پھپھی کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، اور سابقین الاولین میں ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں سے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی نسبتیں، اور چوتھی نسبت قریشی ہیں۔ قریشی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہیں، اور سابقین الاولین سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے سابقہ خامن تھے۔ ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے۔ جو پہلی مسلمانوں کی ہجرت ہوئی اس میں عبید اللہ بن جہش اپنی زوجہ ام حبیبہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ میں گئے۔
لیکن حبشہ میں جا کر وہاں چونکہ عیسائیوں کا مذہب تھا اور عیسائیوں کے گرجے تھے، تو وہاں پھرتے پھرتے کسی گرجے کے اندر گئے اور پتہ نہیں دل کے اندر کیا بات آئی کہ اس بات کی وجہ سے عبید اللہ بن جہش العیاذ باللہ ایمان سے محروم کر دیے گئے۔ اتنی اونچی نسبتوں والا جب اس کی وفات ہوئی ہے تو وہ حالت کفر میں ہوئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے ان کو بہت ہی بری صورت کے اندر خواب میں دیکھا تو ڈر گئیں کہ میرے میاں کو کیا ہوا۔ صبح پتہ لگا کہ وہ نصرانیت قبول کر چکے ہیں، عیسائی ہو چکے ہیں، اسلام چھوڑ چکے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے پاس کون سی نسبتیں ہیں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ لہٰذا یہ ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں اللہ سے خاتمہ بالایمان کی دعا، خاتمہ بالایمان کی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے ہماری تعلیم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ بالایمان کی دعا مانگتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں مانگتا ہوں تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی دعا میں کہ یا اللہ آپ اپنا رزق میری بڑھاپے والی زندگی میں وسیع کر دیجیے گا، بڑھاپے کی زندگی میں مجھے وسعت عطا فرما دیجیے گا۔ وانقطاع عمری، اور جب میری زندگی کا آخری حصہ چل رہا ہو، عمر منقطع ہونے والی ہو، اس وقت رزق کی تنگی کا مجھے سامنا نہ ہو۔ جوان آدمی تو بھاگ دوڑ کر لیتا ہے، بوڑھا آدمی کہاں سے کمائے گا؟ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ بڑھاپے میں میرے رزق کو وسیع کر دیجیے گا، آسان کر دیجیے گا، اور وجعل خیر عمری آخرہ ہو، اور میری عمر کا جو آخری حصہ ہو وہ میری عمر کا سب سے بہترین حصہ بنا دیجیے گا، ایمان کے اعتبار سے، عافیت کے اعتبار سے۔ ورنہ جو بوڑھے پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ ایک تو بڑھاپا، صدمے کو سہ نہیں سکتے، اوپر سے بڑے بڑے صدمے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تو فرمایا کہ اللہ جو میری آخری عمر ہو اس آخری عمر میں مجھے میری زندگی کا بہترین حصہ عطا فرما دیجیے گا، عافیت عطا فرمائیے گا، اور ہر طرح کی سہولیات عطا فرما دیجیے گا۔ اور وجعل عملی خیر عملی خواتمہ ہو، اور میری زندگی کا جو آخری عمل ہو وہ میری زندگی کا سب سے بہترین عمل بنا دیجیے گا، سب سے بہترین عمل، یعنی کہ جو میری زندگی کا آخری عمل ہو وہ میرا تیرے ہاں سب سے محبوب عمل ہو، سب سے مقبول عمل ہو، میری مرتے وقت کی نیکی کو دیکھ کے تو خوش ہو جائے اور مجھے تو جنتوں کے اندر داخل فرما دے۔ مجھے آخری اعمال ایسے عطا فرمانا۔ اور وجعل خیر یومی یوم القاک فی، اور میرا سب سے بہترین دن وہ بنا دیجیے گا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو، یعنی موت کا دن، وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دیجیے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم بھی ان دعاؤں کو مانگا کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ آج کل دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، آج کل تو ہماری زندگی کی مثال یوں بنی ہوئی ہے کہ جیسے ہم اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں، بیوی بچے ہماری زندگی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یوں اپنی شاہراہ حیات پہ اپنی گاڑی کو دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہاتھ دیتا ہے، ہم رکتے ہیں، جی بھائی آپ کون؟ وہ کہتا ہے میں ڈالر ہوں۔ اچھا ڈالر، آئیں تشریف رکھیں۔ اپنی بیوی کہتا ہے پیچھے جا کے بیٹھو، ڈالر کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، پھر آگے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے اس کو کوئی ہو رہا دیتا ہے، آپ کون ہیں؟ میں ریال ہوں۔ ریال، آ جاؤ بھائی، آپ بھی بڑی قیمتی چیز ہیں، آپ کی بھی ہمارے دل میں بڑی عظمت ہے۔ اپنی بیوی بچوں کہتا ہے جگہ دو، ریال کو جگہ دو۔ آگے جاتا ہے، آگے روپیہ آ جاتا ہے، روپے کو بھی گاڑی روک کے بٹھا لیتا ہے۔ اب روپیہ، اب گاڑی فل ہو گئی۔ اب زندگی کی گاڑی میں بیوی بچے، ڈالر، مال و دولت، چیزیں، روپیہ، وہ زندگی کی گاڑی یوں بھر گئی کہ زندگی کی گاڑی میں کسی اور کو بٹھانے کی جگہ نہیں بچی۔ اب تھوڑا سا آگے جاتا ہے،
آگے جا کے ایک اور بندہ ہاتھ دیتا ہے، وہ رکتا ہے، جی بھائی آپ کون؟ وہ کہتا ہے میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ نہیں، وہ آگے جاتا ہے، پہلے ایک اور آدمی ہاتھ دیتا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں عمل صالح ہوں، میں نیک عمل ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے لیے تو یہاں جگہ ہی نہیں ہے، یہ ڈالر ہے، یہ روپیہ ہے، یہ پیسہ ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، میری زندگی کی گاڑی میں عمل صالح کی جگہ ہی نہیں ہے، لہذا معذرت۔ وہ کہتا ہے بھائی آگے جو منزل آ رہی ہے نا، عمل صالح کہتا ہے آگے میں نے کام آنا ہے، آگے میں نے کام آنا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے میری زندگی کی گاڑی میں، میں اتنا مصروف ہوں کہ دیکھ لو تمہارے بٹھانے کی جگہ ہی نہیں ہے، تمہیں ساتھ لے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا بھائی تمہاری مرضی ہے، آگے جاؤ گے تمہیں آگے جا کے میری یاد آئے گی۔ آگے جاتا ہے، ایک اور آدمی ہاتھ دیتا ہے، جی بھائی آپ کون؟ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ موت کا فرشتہ، اللہ اکبر، اب میں کیا کروں؟ تمہارے پاس عمل صالح ہے؟ نہیں اس کو ابھی پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، آپ ذرا ٹھہریے، ابھی میں اس کو ساتھ بٹھا کے لاتا ہوں۔ کہتا نہیں اب کوئی فرصت نہیں ہے، اب کوئی موقع نہیں ہے، اس کو ساتھ بٹھا کے لے کے آنا تھا، اس کو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ وہیں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ آج زندگی کی گاڑی ہم نے اپنی مصروفیات سے بھری ہوئی ہے بھائی، اس میں اعمال صالحہ کو جگہ ہی نہیں ہے، اللہ پاک سے دعائیں مانگنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اہتمام کے ساتھ سجدہ ریز ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی اس میں جگہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے یوں اپنی زندگی کو مصروف کر لیا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بڑے مصروف ہیں، ہم بڑے مصروف ہیں۔ مصروفیت نہیں ہوتی، ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کی ترجیحات کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے، جہاں آپ کی ترجیحات نہیں ہے وہاں آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ جو آپ کو پیارا ہے، آپ جتنے بھی مصروف ہوں گے اس کے لیے آپ کے پاس آٹومیٹک وقت نکلے گا، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے۔ اور جس کی کوئی دل کے اندر اہمیت نہیں ہے، جو آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مصروف بہت ہوں، مصروف بہت ہوں۔ مصروفیت نہیں ہوتی، ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ تو اپنی ترجیحات میں آخرت کو لے کے آنا ہے، اپنی ترجیحات میں اللہ کی رضا کو لے کے آنا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے آنا ہے۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بھائی، کوئی پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جانا ہے۔